بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتاؤ کیا کرو گے؟ بدن میں زہر آ جائے یا پھر ناسور ہو جائے؟ طبیب آئی مسیح آئی اگر لاچار ہو جائے؟ تمہاری حکمت و دانش اگر بیکار ہو جائے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا ہوس اقتدار اور حب جاہ و مال کو جیون کا توق بنا کر جیو گے؟ صدر علی وقار، اگر ایسا ہے تو اسی کی وجہ سے امت مسلمہ آج مشق ستم رکھی گئی. گزشتہ 7 سے زائد دہائیوں سے لاکھوں افراد کو قربان کیا گیا، عزتیں لٹائی گئی، اور اس کے باوجود سوائے جھوٹے وعدوں اور طفل تسلیوں کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے. نہ ہی ہم دنیا کو یہ منوا سکے کہ ہم اپنی ہی مملکت پر غلام رکھی گئی اس دنیا کی واحد قوم ہیں. اور ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بجائے وہ اس سے چھٹکارا پانے میں لگے ہوئے ہیں. صدر علی وقار، مسئلہ کشمیر کو بھارت اٹوٹ انگ کا راکھ لپتا ہے. چین اسے اپنا حصہ کہتا ہے اور کشمیریوں کی آواز پاکستانی حکمران عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے. صدر علی وقار، انہوں نے نام نہاد لائن آف کنٹرول پر کشمیریوں کو جنازے دیے اور جو صوبہ خود آزاد کروایا ہے، جو خطہ خود آزاد کروایا ہے، اس کو بھی صوبہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور کشمیری عوام جب اپنے سوالات کا جواب چاہتی ہے تو اس پر غداری کا فتویٰ لگا کر انہیں عبرت کے نشان بنانے کی نوید سنائی جاتی ہے کہ صدر علی وقار، ان کے جسموں سے ٹپکنے والے لہو کے قطرے قطرے سے چیخیں برآمد ہوتی ہیں جو نوحہ گر ہیں کہ صدر علی وقار بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. کسے وکیل کرے، کس سے منصفی چاہیں؟ صدر علی وقار، تاریخ ایک بار پھر اپنی کروٹ بدلے گی اور یہ کائنات در یتیم مکہ کے سائے میں آئے گی. اور پھر ہم دیکھیں گے وہ دن کہ جس دن کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پر لکھا ہے، جب عرض خدا کے کعبے سے جب بت اٹھائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، جو واحد بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انل حق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. والسلام.